تے سخن دیاں گا اپنے معزز مہمان برادر اصغر حضرت مولانا محمد حسین سردار صاحب برخوردار نے خطیب دیشان بلبل قرآن حضرت مولانا سردار عابد صاحب اللہ رب العالمین انہاں دے علم دے اندر عمل دے اندر برکتاں دا نزول فرمائے۔ اے فاضل مدینہ یونیورسٹی نے الحمدللہ مدینے پاک دے اندر جڑی یونیورسٹی ہے اتھوں تعلیم حاصل کر کے آئے نے، تواڈے نال ہم کلام ہون گے خطیب دیشان عظیم سکالر حضرت مولانا محمد حسین سردار صاحب۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفسه ونفخه قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الدین عند اللہ الاسلام وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقامه الآخر اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقامه الآخر الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا او کما قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے، جس خالق و مالک و رازق و ارض السماوات والارض نے پیدا کیا، ہمارے اوپر انگنت لا تعداد و حساب احسانات اور انعامات کیے۔ ہر نعمت، ہر انعام، ہر احسان دوسری نعمت اور انعام سے بڑھ کے میرے رب نے ہمیں انسان بنایا، یہی میرے رب کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس سے بڑھ کے بھی اگر میں اپنے ہی جسم کی طرف دیکھوں اور نظر دوڑاؤں تو اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ سب سے بڑا انعام اللہ کا یہ ہے کہ اس سے میں کام کرتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں۔ اس سے بڑھ کے میں اپنے پاؤں کی طرف دیکھتا ہوں تو یوں لگتا ہے یار ہاتھوں سے بڑی نعمت تو اللہ نے جو دی ہے وہ پاؤں ہے، جس کے ساتھ چل کے میں کہیں نہ کہیں جا سکتا ہوں۔ میں اپنی آنکھوں کی طرف دیکھتا ہوں تو یوں لگتا ہے یار پاؤں سے بھی بڑھ کے دنیا کی ساری نعمتوں سے اگر بڑی نعمت ہے تو وہ آنکھیں ہیں جس سے میں دیکھ سکتا ہوں۔ اس سے بڑھ کے میں زبان کی طرف دیکھتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ زبان سے بڑھ کے دنیا میں کوئی نعمت نہیں، سب سے بڑی نعمت زبان ہے۔ بالغرض ساری نعمتیں دوسری نعمتوں کے مقابلوں میں بڑی لگتی ہے۔ اگر میں ان ساری نعمتوں کو ایک جگہ پہ جمع کر لوں، اور یہ نعمتیں کتنی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اس کو احاطہ شمار میں لانا چاہے یا احاطہ تحریر میں لانا چاہے، جن و انس جمع ہو جائیں اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ ساری نعمتیں اگر ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں پھر بھی ایک نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو نعمت صرف اللہ نے ہمارے اوپر کی ہے۔ وہ نعمت کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں آخر زمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ اس نعمت کی، اس انعام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے ہماری امت سے پہلے اللہ نے یہ نعمت کسی کو نہیں دی، خاص طور پہ ہمیں دے کر کے اور اعلان فرما دیا کہ ہم نے مومنین کے اوپر، ایمان والوں کے اوپر، امت محمدیہ کے اوپر احسان کیا ہے۔ اس کے علاوہ کسی نعمت کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا کہ ہم نے احسان کیا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، والی بطحا، صاحب کعبہ قوسین وادنا، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، آمینہ کے لال، کل کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس پر عزیز بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بہترین کلام وہ ہے جو تھوڑا ہو لیکن ہو دلیل کے ساتھ۔ خیر الکلام ما قل و دل، دلیل سے ہو تھوڑا، مختصر وقت میں آپ سے ہم کلام ہوں گا۔ حقیقت بات تو یہ ہے، بڑے بڑے خطیب پہلے بھی خطیب تقریر کر چکے ہیں اور بعد میں بھی خطیب تقریر کرنے والے ہیں۔ میں طالب علم چند ایک معروضات آپ کی گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے سے پہلے میری جماعت کے عظیم خطیب
حضرت مولانا قاری یاسین بلوچ حافظہ اللہ تعالیٰ کے لخت جگر، قاری حفیظ الرحمان بلوچ حافظہ اللہ تعالیٰ، بڑی آسان انداز سے آپ سے ہم کلام ہوئے، اور ان کے بعد برادر مکرم قاری عبدالرحمان حافظہ اللہ تعالیٰ بڑے پیارے انداز سے آپ کے ایمان کو گرما رہے تھے، اور میرے بعد جماعت کے مایہ ناز خطیب قاری القرآن قاری محمد الیاس مدنی حافظہ اللہ تعالی آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ اتنے بڑے بڑے خطیبوں کے اندر میں ایک طالب علم آپ سے چند ایک مروضات پیش کروں گا۔ دل تو یہ تھا اور چاہتا بھی یہی تھا اور بنتا بھی یہی تھا کہ ابتدا میں گفتگو ہوتی، بڑے بڑے خطیب ایک ساتھ چل جاتے اور مجمع آپ کا ویسے کا ویسے بنا رہتا، لیکن آپ کی محبت اور اپنے ان شاگردوں کی محبت، برادر محترم حافظ زبیر حافظہ اللہ تعالی جو آپ کے امام بھی ہے، اور ایسے ابو ہریرہ اور جملہ احباب جو الحمدللہ ہمارے شاگرد بھی ہے، دارالقرآن سے پڑھتے بھی ہے، کئی ایک طالب علم یہاں پہ دیکھنے کو ملے، اور یہ بات دلی خوشی محسوس ہوتی ہے جب استاد کے سامنے اس کا شاگرد کوئی کام کرتا ہوا نظر آئے۔ اللہ ان کی جہود کو قبول فرمائے، اور سرپرستی کرنے والے میرے معزز میرے چچا جان شیخ حافظ عارف ساجد حافظہ اللہ تعالی اور قاری مشتاق ساجد حافظہ اللہ تعالی، اللہ ان کی جہود کو قبول فرمائے۔ یہ جو بوٹا لگایا ہوا ہے، اللہ ان کی آبیاری جو کر رہے ہیں، اللہ ان کی دن رات کی محنتیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ برادر محترم اسٹیج سیکرٹری کرنے والے حافظ عمر ارشد، اور اسی طرح یہ اسٹیج کی زینت حافظ علی حسن، دونوں میرے کلاس فیلو بھی ہیں، اللہ ان کی جہود کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دین اسلام دیا ہے، دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اللہ رب العزت کے دین تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام کے تمام ادیان، تمام کے تمام مذہب میرے رب کی طرف سے ہے اور اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تو نے اسلام کو کیوں پسند کیا، اسلام کو کیوں منتخب کیا کہ اسلام ہی پسندیدہ دین ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے اس دین کو کامل کیا ہے، ہم نے اس دین کو مکمل کیا ہے۔ یہ دین کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے، اور کامل اور مکمل چیز وہ ہوتی ہے جس میں کسی چیز کی شک اور شبہ نہ ہو۔ کامل اور مکمل دین وہ ہوتا ہے جس میں کسی چیز کی کمی اور زیادتی کی ضرورت نہ ہو۔ یعنی اللہ رب العزت نے قیامت کی دیواروں تک کے لیے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ کوئی مسئلہ ایسا نہیں، کوئی شریعت میں بات ایسی نہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ مالک الملک نے دین اسلام کے اندر بیان نہ کی ہو۔ ہر چیز، ہر بات، ہر مسئلے کا حل اللہ مالک الملک نے دین اسلام کے اندر بیان فرما دیا۔ اللہ اس دین کو اتنی شان کیوں دی، اتنا مقام کیوں دیا؟ اللہ باقی دین بھی تو تیرے ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میرے دین اور میرے اسلام اور میری امت کا حال یہ ہے کہ ایک بندہ صبح سے لے کے دوپہر تک محنت مزدوری کرتا ہے، لیکن دوپہر ہوتی ہے، ظہر کا وقت ہوتا ہے، اپنے مالک سے لڑائی جھگڑا کر کے چلا جاتا ہے، اس کو کوئی چیز نہیں ملتی۔ یہ مثال یہود کی ہے۔ اور دوسرا مزدور آتا ہے جو ظہر سے لے کے عصر تک مزدوری کرتا ہے، بنا مزدوری لیے وہ بھی اپنے مالک سے لڑتا اور جھگڑتا ہے اور نکل جاتا ہے، اس کو بھی مزدوری نہیں ملتی۔ مثال نصارہ اور عیسائیوں کی ہے۔ تیسرے نمبر پہ عصر سے لے کے شام تک ایک تیسرا آدمی آتا ہے اور وہ مزدوری تھوڑے وقت کرتا ہے، پورے دن کی مزدوری لے جاتا ہے۔ یہ مثال میری امت کی ہے جو پورا دن عبادت کرنے والے، پورا دن اللہ کے سامنے سربسجود ہونے والے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلی امتوں میں اللہ نے 1000 سال کی عمریں عطا فرمائی، اور ان عمروں کے اندر اللہ کی نیکی کرنے والے، اللہ کو راضی کرنے والے، نماز صدقات خیرات کرنے والے، حج کرنے والے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکانے والے،
اور اتنی دیر میں 70 سال کی عمر پانے والا کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرتا، اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جاتے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیزیں بیان فرمائی، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا اللہ کے نبی ہماری تو عمریں بھی کم ہے، ہم تو اسلام میں آئے بھی بعد میں ہے، وہ تو ہم سے اجر میں بہت آگے بڑھ جائیں گے، ہمیں بھی کوئی عمل بتائیے، ہمیں بھی کوئی بات بتائیے، ہم بھی اجر کرے، ہم بھی عمل کرے، ہم بھی عبادت کرے، ہم بھی اپنے رب کو منا سکے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بات رب العالمین کے سامنے پیش فرمائی۔ میرے رب نے امت محمدیہ کو ایک تحفہ یوں عطا فرما دیا، ایک نعمت یوں عطا فرما دی، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ اترنے والے قرآن نے اعلان کر دیا۔ اللہ رب فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر کی رات میں قرآن کو نازل کر دیا۔ آپ لیلۃ القدر کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ آپ کو کیا علم؟ لیلۃ القدر کی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک رات کی عبادت 83 سال 4 مہینوں کی عبادت سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ ایک رات کی عبادت، ایک رات کے نفل، ایک رات کی صدقات، ایک رات کی تلاوت، ایک رات کا قیام اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ 83 سال 4 مہینے انسان عبادت کرتا رہے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ اللہ کو جتنا عمل وہ محبوب ہے اتنا ہی یہ عمل محبوب ہے۔ یہ رات ہے کب؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے، سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس رات کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو، اور آخری عشرہ جو ہی شروع ہوتا، ایک دن باقی ہے، آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ چند اعمال آپ کی گوش گزار کر دیے دیتا ہوں کہ آخری عشرے کے اندر اللہ کو منانا کیسے ہے، اللہ کا قرب حاصل کیسے کرنا ہے، اللہ کے قریب کیسے ہونا ہے، اللہ کی عبادات کر کے اللہ کو منانا کیسے ہے، اور یہ 83 سال 4 مہینوں کی عبادت اپنے نام اعمال میں کیسے اللہ کے سامنے کر کے کیسے اللہ سے حاصل کرنی ہے۔ چند ایک چیزیں آپ کی گوش گزار کروں گا، پھر اللہ سے دعا کریں گے اللہ صحیح معنوں میں وہ رات پانے کی توفیق عطا فرمائے، وہ رات کی عبادت ہمیں نصیب فرمائے، اس رات کا قیام ہمیں نصیب فرمائے، اس رات کا ذکر ہمیں نصیب فرمائے، اس رات کی قرات اللہ ہمیں کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے اذا دخل العشر، جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا، شد بعزارہ، آپ اپنی کمر بستہ کر لیتے، اور آپ اس عشرے کے اندر کیا کام کرتے؟ آپ اس عشرے کے اندر پوری راتیں جاگتے، اپنے اہل خانہ کو جگاتے، آپ اس عشرے کے اندر قیام کرتے، آپ اس عشرے کے اندر خاص طور پہ رب کا قرآن اور اس کے قرآن کی تلاوت کرتے۔ آئیے دعوت قرآن سننے والوں، رب کے قرآن کی دعوت بھی یہی ہے، رب کے قرآن کی تعلیم بھی یہی ہے، قرآن کا حکم بھی یہی ہے، قرآن کی دعوت بھی یہی ہے کہ اللہ کی طرف آ جائے، اللہ کو منا لے، اللہ کا قرب حاصل کر لے۔ اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ سب سے پہلا ذریعہ رب کے مہمان مہینے کے روزے رکھ کر کے اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ تقریباً اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم تمام کے تمام یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔ ان روزوں کے بعد یہ رمضان کے روزے اللہ کے قرب کا باعث بنتے ہیں۔ رمضان کے روزے کے بارے میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، فرضی نہیں صرف نفلی، بعد اللہ من النار 70 خریفا، اللہ 70 سال کی مسافت سے آگ سے اس بندے کو دور کر دیتے ہیں۔ لیکن نفلی روزے کے بارے میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے۔ فرضی روزے کے بارے میں نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ،
لوگوں روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ بھی میں دوں گا۔ روزہ رکھ کے اللہ کا قرب کیسے ہوگا؟ جو انسان روزہ رکھتا ہے، روزے کے احکامات کو جانتے ہوئے روزہ رکھتا ہے، روزے کے فرائض اور واجبات کو جانتے ہوئے روزہ رکھتا ہے، روزے کی منہیات سے بچتے ہوئے روزہ رکھتا ہے، روزے کے احکامات کے اوپر عمل پیرا کرتے ہوئے، تو نبی رحمت علیہ السلام نے فرما دیا الصوم جنت من النار، روزہ ڈال ہے، روزہ جہنم سے ڈال ہے۔ ساتھ ہی پیارے پیغمبر نے فرما دیا روزہ تو جہنم سے ڈال ہے، لیکن اس ڈال میں سراخ ایک چیز کرتی ہے، وہ کون سی؟ جو غیبت کرتا ہے، جو چغلی کرتا ہے، اس ڈال میں سراخ ہو جاتے ہیں، اور جس ڈال میں سراخ ہو جائے وہ کبھی حفاظت نہیں کرتی، وہ کبھی روکتی نہیں ہے۔ ساتھ ہی پیارے پیغمبر نے فرما دیا روزہ اور قرآن، القرآن والصیام یشفعان الی الرحمن، لوگوں یہ دو چیزیں، رب کے قرآن کی تلاوت اور رمضان کا روزہ اللہ کے دربار میں سفارش کریں گے، اللہ ان کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ لیکن جو روزہ نہیں رکھتا، جو روزے کے احکامات کو نہیں جانتا، جو روزے کی عبادات کو نہیں سمجھتا، روزے کے فرائض کو نہیں سمجھتا، یوں ہی روزہ رکھا ہے، نہ اس کے فرائض کا پتہ، نہ اس کے احکامات کا پتہ، نہ اس کے واجبات کا پتہ، نہ اس کی قیود کا پتہ، نہ اس کے سنن کا پتہ، نہ اس کے اعمال کا پتہ۔ صبح سحری کر لی، شام کو افطاری کر لی۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کم من الصائم، کتنے روزے دار ایسے ہیں جو صبح کو سحری کرتے ہیں، شام کو افطاری کرتے ہیں، سوائے بھوک پیاس سے میرے رب کو ان کے ہاں، میرے رب کے ہاں ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به، جو جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، جھوٹ کے کاموں کو نہیں چھوڑتا، فراڈ کو نہیں چھوڑتا، چغلی کو نہیں چھوڑتا، غیبت کو نہیں چھوڑتا، اپنے آنکھوں کا روزہ نہیں رکھتا، زبان کا روزہ نہیں رکھتا، ہاتھوں کا روزہ نہیں رکھتا، اپنے پاؤں کا روزہ نہیں رکھتا، ان پابندیوں پہ عمل پیرا نہیں ہوتا۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، اللہ بھی فرما دیتا ہے فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، میرے رب کو ان کے قیام، ان کا پینا، ان کا چھوڑنا، ان کا پیاسا، ان کا بھوکا رہنا، میرے رب کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رمضان کے ذریعے، روزوں کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس سے آگے آئے رمضان کے اندر دوسری عبادت جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے، رمضان سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے انسان کو ملتی ہے، وہ رب کا قرآن ہے، رب کے قرآن کی تلاوت ہے۔ رب کے قرآن کی تلاوت کرنا، رب کے قرآن کو پڑھنا، جیسے رب کا قرآن پڑھنا ضروری ہے۔ اور یہ بات ذرا غور کیجئے، اگر حقوق قرآن کے اوپر گفتگو کی جائے لمبے وقت کی ضرورت ہے۔ یقیناً میں جانتا ہوں قاری مشتاق ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی نے آپ کو اس بات سے ضرور آشنا کیا ہوگا کہ رب کا قرآن جو ہے یہ صرف برکت کے لیے نہیں ہے کہ ہم اس قرآن کو اپنے گھروں کی زینت بنا لے، اپنی الماریوں کی زینت بنا لے، اس کی آیتوں کو لکھ کر کے نئے مکانوں کے اوپر رکھ دیا جائے یا لکھ دیا جائے، یا اس کو تویز بنا کر کے اپنے گھروں میں لٹکا لیا جائے، یا اس کو اپنے گھروں میں رکھ دیا جائے۔ اللہ کی قسم قرآن اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن کس چیز کے لیے ہے؟ قرآن برکت ہے، قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن برکت ہے، قرآن شفا ہے۔ کس کے لیے؟ کہ قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے۔ اگر میں اس بات کو کہوں کہ جس انداز سے قرآن کو ماننا عبادت ہے، ویسے قرآن کو پڑھنا عبادت ہے، جیسے قرآن کو پڑھنا عبادت ہے، ویسے قرآن کو سننا بھی عبادت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کو میرے اور آپ کے لیے خیر و برکت، میرے اور آپ کے لیے شفا، میرے اور آپ کے لیے ہدایت، میرے اور آپ کے لیے بیماریوں سے نجات، دکھوں سے نجات، پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ رب نے اپنا کلام قرآن کو بنایا ہے۔ اب اس قرآن سے شفا کیسے لے، اب اس قرآن سے برکت کیسے لے، اب اس قرآن سے خیر و برکت کیسے حاصل ہوگی؟ قرآن کو پڑھ کے، جیسے قرآن پہ ماننا، قرآن کے اوپر ماننا قرآن کا حق ہے، ویسے قرآن کی تلاوت کرنا قرآن کا حق ہے۔ اللہ مالک الملک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس بات کا اعلان فرما دیا اتل ما اوحی الیک، جیسے نماز پڑھنا واجب ہے، جیسے روزہ
رکھنا فرض ہے، جیسے روزہ رکھنا مومن کی ایمان کی علامت ہے، اللہ نے مال دیا ہو حج کرنا ایمان کی علامت ہے، اللہ نے مال دیا ہو زکوٰۃ ادا کرنا مومن کے اوپر فرض ہے، ویسے ہی قرآن کی تلاوت کرنا بھی مومن کے لیے ضروری ہے۔ اللہ نے جس سیغے کے ساتھ، جن الفاظ کے ساتھ، جس تکلم کے ساتھ نماز کا حکم دیا، ویسے میرے رب نے ویسے قرآن کی تلاوت کا حکم دیا، جیسے روزوں کا حکم دیا ویسے قرآن کی تلاوت کا حکم دیا۔ اللہ قرآن کی تلاوت تو کر لیں گے، قرآن کی تلاوت سے کیا ملے گا؟ آئیے جو بندہ رب کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یقیناً قاری حفیظ الرحمان صاحب نے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہوگا، جو رب کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب کے قرآن کی تلاوت کرنے کی وجہ سے دلوں کی بیماریوں کو شفا دیتا ہے، اللہ جسمانی بیماریوں کو ختم کرتا ہے، اللہ دکھوں کو ختم کرتا ہے، اللہ مصیبتوں کو ختم کرتا ہے، اللہ آزمائشوں کو ختم کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن کی تلاوت کے اندر وہ خزینے رکھے ہیں، وہ عبادتیں رکھی ہے۔ رب محمد کی قسم ہے، اگر میں یہ بات کہہ دوں تو زیادہ بعید نہیں ہے، زیادہ بڑی نہیں ہے، کوئی دنیا کی پریشانی ایسی نہیں اگر انسان کو آ جائے اور انسان رب کے قرآن کی تلاوت کرے اللہ اس کو ختم نہ کرے۔ زندہ مسالے ہمارے پاس موجود ہیں۔ جب مدینہ طیبہ میں پڑھتے تھے ہمارے ساتھی وہ جانتے ہیں کہ ایک فیملی جو مدینہ طیبہ کے اندر رہتی ہے آج بھی موجود ہے۔ اللہ نے مال تو بڑا دیا ہے، اولاد اس کے پاس نہیں تھی، ہم بذات خود اس کو جاننے والے ہیں، میاں اور بیوی، لیکن میرے رب نے کسی ایسی بیماری کے اندر مبتلا کر دیا، بیماری اتنی بڑی، مدینے کے اسپتالوں سے علاج ہوا، ٹیسٹ کروائے گئے، مدینے والوں نے ریاض ریفر کر دیا گیا، ریاض ریفر ہوئے اور ریاض جا کر کے ٹیسٹ کروائے، ایسی بیماری کہ ریاض والوں نے بھی کہہ دیا کہ ہمارے ہاں تو علاج نہیں ہے، آپ جو آگے چلے جائیں۔ دمام کے اندر جا کر کے ٹیسٹ کیے گئے اور دمام کے بعد ڈاکٹروں کی میٹنگ ہوئی، آپس میں بلائے گئے، کہا یار یہ بیماری اس کا علاج دنیا کے اندر تو موجود ہو سکتا ہے، سعودیہ کے اندر موجود نہیں ہے، وہ لوگ ہیں جن کو ہم بذات خود ملے ہوئے ہیں، اللہ نے مال و دولت دیا تھا اور دنیا کا چکر لگائے، بڑی بڑی سائنس اور دنیا کی ٹیکنالوجی اور طب کے اندر آگے بڑھنے والی دنیا، میڈیکل میں نام بنانے والی دنیا، پوری دنیا کا چکر لگا کر کے تھک ہار کر کے مدینہ طیبہ واپس آ گئے۔ جب واپس پہنچے تھک ہار کے کہ کوئی علاج نہیں ہے اس کا، کوئی چیز نہیں ہے اس کی، ایک دن ہمارے استاد مکرم ڈاکٹر عبدالباری السویتی حفظہ اللہ تعالی مسجد نبوی کے امام اور خطیب ہے، انہوں نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، آج بھی نیٹ کے اندر موجود ہے کہ قرآن کی تلاوت کے اندر اللہ نے کون کون سے خزانے رکھے ہیں، قرآن کی تلاوت کے اندر اللہ نے کن بیماریوں کا علاج رکھا ہے۔ سنا دیکھا کہ اللہ نے رب کے قرآن کی تلاوت کے اندر یہ چیزیں رکھی ہے۔ دونوں میاں بیوی نے سوچا کہ کیوں نہ ہم نے پوری دنیا کا چکر لگا لیا ہے، آج مل کر کے رب کے قرآن کی تلاوت کو ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ غور سے ذرا سننے والی بات ہے، حقیقت بات ہے، انتہائی سبق آموز واقعہ جو آج بھی مدینہ طیبہ کے اندر موجود ہے، پوری دنیا کا چکر لگا کے آنے والے، سائنس کے دور میں، میڈیکل کے دور میں، جہاں آج بھی ملحدین اس بات کا اقرار کرتے اور کہتے ہیں کہ دنیا میں سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا علاج نہ ہو، لیکن یہ بیماری تھی جس کا علاج نہیں تھا۔ قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب بھی وہ مسجد نبوی میں داخل ہوتے، نیچے پارکنگ ہے، جنہوں نے دیکھا تو دیکھا، جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ سب کے جانے کے اسباب پیدا فرما۔ اللہ تو مسبب الاسباب ہے، بار بار اپنے گھر کی زیارتیں نصیب فرما، اللہ حرمین شریفین کی زیارتیں نصیب فرما، اللہ روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر کے درود کی برکھا برسانے کی سعادت عطا فرما۔ اللہ جن میرے بھائیوں نے مدینہ طیبہ داخلہ بھیجا ہے اللہ ان کے داخلوں میں آسانی پیدا فرما، وہاں پڑھنے کی سعادتیں عطا فرما۔ حقیقت بات ہے کیا ہی سعادتیں، کیا ہی نعمتیں، کیا ہی رحمتیں ہیں، اللہ ہر مومن کو یہ سعادتیں دیکھنا نصیب فرمائے۔ مسجد نبوی کے نیچے پارکنگ ہے، جب اس پارکنگ سے اوپر آتے تو ان کے ہاتھوں میں چھوٹا سا قرآن ہوتا
اور قرآن پڑھتے کتنا کا پڑھتے. کاش اگر کہیں یہ پاکستان میں ہوتے, 2 منٹ بیٹھ جاؤ, اگر کہیں یہ پاکستان میں ہوتے تو یہ ہمارے علماء سے کہتے آپ اس قرآن کی آیتیں جو ہے نا تحریر کر دیں, ہم اپنے گلے میں لٹکا لیں گے, اپنی پاکٹ میں ڈال لیں گے, اپنے گھروں میں ویدا کر دیں گے, یا اس کو پانی میں گھول کے پی لیں گے. لیکن حقیقت بات ہے رب نے قرآن کی تلاوت, رب کے قرآن کی تلاوت میں وہ خزانے ہیں, وہ خزینے ہیں, وہ شفائیں ہیں, وہ برکتیں ہیں, وہ رحمتیں ہیں, وہ سعادتیں ہیں جو دنیا میں رب محمد کی قسم ہے کسی چیز کے اندر نہیں ہے. رب کے قرآن کی تلاوت کو پڑھنا شروع کیا ہے, ایک ایک دن کے اندر قرآن کی تلاوت مکمل کر لیتے. عصر کے وقت ہم مسجد نبوی کے اندر آتے, عشاء کے بعد ہم جاتے, ہم اپنی جگہ سے انہیں بیٹھے ہوئے دیکھتے, وہ قرآن ہی پڑھا کرتے تھے. کچھ دن یا ہفتے گزرنے کے بعد اپنی طبیعت میں صحت یابی پانے کے بعد ایک دن دل کے اندر خیال آیا کیوں نہ دوبارہ سے ٹیسٹ کروا لیے جائیں. ٹیسٹ کروانے کے لیے مدینے کا سب سے بڑا اسپتال مستشفیٰ ملک فہد ہے, ملک فہد کے نام سے اسپتال بنا ہوا ہے, جا کر کے ٹیسٹ کروائے اور ٹیسٹ ٹھیک آئے. پھر دوبارہ کیے, کہا کہ ہو سکتا ہے ہماری لیبارٹری کے اندر کچھ فرق ہو, آپ ریاض چلے جائیں. ریاض جا کر کے ٹیسٹ کروائے, پھر ٹھیک آئے. اور انہوں نے کہا کہ آپ دمام چلے جائیں. دمام سے ٹیسٹ اللہ نے پھر صحیح کر دیے اور ساری رپورٹیں لے کر کے مدینہ پہنچے. اور یہ بات بذات خود بتاتے ہیں کہ سعودیہ کے بڑے ڈاکٹروں کی کمیٹی ایک جگہ پہ جمع ہوئی, کہا کہ ہمیں بتائیں کون سی میڈیسن استعمال کی ہے, ہمارے پاس تو اس کا علاج نہیں تھا. کہا پوری دنیا گھوم چکے تھے, پوری دنیا سے میڈیسن نہ مل پائی, وہی دوائی استعمال کی جو 1400 سال قبل محمد مصطفیٰ مدینہ میں لے کے آئے تھے. کہا کون سی؟ کا صرف رب کے قرآن کی تلاوت کو معمول بنایا ہے, اللہ نے ساری بیماریوں کو یوں ہی ختم کر دیا. اور یہ بات علی وجہ البصیرہ میں کہہ سکتا ہوں, دنیا میں کوئی پریشانی ایسی نہیں, دنیا میں کوئی بیماری ایسی نہیں, دنیا میں کوئی دکھ ایسا نہیں, دنیا میں کوئی تکلیف ایسی نہیں جس کا علاج اللہ نے قرآن کی تلاوت میں نہ رکھا ہو. رب محمد کی قسم ہے دیر اس بات میں ہے کہ ہم قرآن کی طرف نہیں آتے. اگر چل کے آ جائے قرآن کی طرف, اگر پڑھنا شروع کر دے قرآن کو تلاوت شروع کر دے رب کے قرآن کی, اللہ کی قسم دنیا بھی روشن ہو جائے گی, آخرت بھی روشن ہو. اور اللہ نے قرآن کی تلاوت کے اندر یہ خزینہ رکھا ہے کہ رب کے قرآن کی تلاوت کرنے والا دنیا بھی سنورتی ہے, کاروبار بھی ملتا ہے, رزق بھی ملتا ہے, سعادت بھی ملتی ہے, عزت بھی ملتی ہے, شان بھی ملتی ہے, شوکت بھی ملتی ہے, موت کی آسانیاں بھی آتی ہے. رب کے قرآن کی تلاوت کرنے والا موت کی سختیوں سے بچتا ہے, قبر کی سختیوں سے بچتا ہے, قبر کے سوالوں سے بچتا ہے. رب کے قرآن کی تلاوت کرنے والا حشر کی سختیوں سے بچتا ہے, منکر نکیر کے سوالوں سے بچتا ہے, حشر والے دن میدان محشر میں گرمی سے بچتا ہے, میدان محشر کے دن اللہ کے میزان میں سوالوں سے بچتا ہے. قرآن کی تلاوت کرنے والا اللہ کی قسم جو قرآن کا قاری ہے, جو قرآن کو پڑھتا ہے, جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے, اللہ رب بنا حساب و کتاب کے جنت کا داخلہ بھی نصیب فرماتے ہیں. اب وقت یہی ہے اور بات اسی بات کی ہے, دعوت یہی ہے, پیغام یہی ہے, نصیحت یہی ہے, آپ سے التجا یہی ہے, آپ سے درخواست یہی ہے, آپ سے بات یہی ہے. آ جاؤ قرآن کی طرف, کامیابی آپ کے سامنے ہوگی. اگر کامیابی چاہتے ہو تو رب کے قرآن کی تلاوت میں ہے, اور رب کا قرآن ہی ایسی عبادت ہے, رب کے قرآن کے اندر ہی وہ خزانے ہیں, اور اسی کے ذریعے سے اللہ کا قرب پا سکتے ہیں. یہ آخری حدیث بتا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ بات چاہتا ہے, ایحب احدکم ان یحدث ربہ, کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے اپنے رب سے ہم کلام ہو, کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے اپنے رب سے بات کرے؟ صحابہ نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ, اللہ کے نبی کیوں نہیں. لیکن فرق تو یہ ہے, ہم دنیا پہ, اللہ آسمانوں پہ, ہم مخلوق ہیں وہ خالق ہے, ہم مرزوق ہیں وہ رازق ہے, ہم اس سے بات کیسے کریں؟ آج جس کی بات ایم پی اے ایم این اے سے ہو, حقیقت بات ہے پورے گاؤں کے اندر وہ کسی کو بیٹھنے نہ دے گا. میری تو بات فلاں سے ہے,
میری تو فلاں رانے سے ہے، فلاں ناگرے سے ہے، فلاں چیز سے ہے، فلاں منسٹر سے ہے، وہی اسی کی بات اپنی ہے، لیکن جس کی بات خالق کے مالک سے ہو اس کی عزت اور شان کے کیا کہنے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے جو بندہ چاہتا ہے دنیا میں بیٹھ کے اپنے رب سے ہم کلام ہونا، اس کو چاہیے فَلْيَقْرَئِ الْقُرْآنَ، وہ قرآن کی تلاوت شروع کر دے، اللہ اس کو ایسے ہوگا جیسے وہ دنیا پہ بیٹھا ہوا اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ اور آؤ قرآن کی تعلیم کی طرف، قرآن کے سیکھنے کی طرف اور قرآن کے پڑھنے کی طرف۔ واللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ بہت سے ساتھیوں نے، بہت سے بچوں نے آج قرآن مکمل بھی کیا ہے۔ اللہ ان کو ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور پڑھانے والے ہمارے ان برکرداروں کو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اللہ اس فیلڈ کے اندر محنت اور لگن سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت میں کام یہی ہے کہ اپنے بچوں کو رب کے قرآن کا قاری بنا لے، آپ خود قاری بن جائے۔ قاری یہی نہیں ہے کہ وہ حافظ ہو یا مصلی پہ کھڑا ہو، قاری وہ بھی ہے جو قرآن کی دیکھ کے تلاوت کرے۔ دیکھ کے تلاوت کرنا تمہارا کام ہے، بیماریوں سے نجات دینا، تکلیفوں سے نجات دینا، بیماریاں ختم کرنا، دلوں کا سکون دینا، گھروں میں رحمتیں آنا، گھروں میں برکتیں آنا میرے رب کی طرف سے ہے۔ اللہ صحیح معنوں میں ہمیں قرآن سے محبت، الفت، مودت اور عقیدت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو کہتے ہیں اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو نصیحت کروں گا، پھر اپنے بھائیوں کو نصیحت کروں گا کہ آ جاؤ رب کے قرآن کی طرف۔ اگر آج تک دور تھے تو آج ہی پلٹ آؤ، آج ہی تہیہ کر لو، آج اس بات کو سینے سے لگا لو اور آج ارادہ مصمم کر لو کہ رب کے قرآن سے اپنا تعلق استوار کر لو۔ اللہ کی قسم کامیابیاں ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ اللہ جو سنتے ہیں، جو سناتے ہیں، اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ قول و فعل کے تضاد کے فتنے سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ جو کہتے ہیں وہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اللہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو جو بات میں نے کہی ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو میرے بھائیوں نے سنی ہے اس کے اوپر ان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔